اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ یقین آ جائے اور یہ ذہنیت بن جائے کہ حالات میں ہمارے اعمال کا بھی بڑا دخل ہے۔ حالات میں ہمارے اعمال کا بھی بڑا دخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن دینا چاہتے تھے اور یہ پیغام دینا چاہتے تھے۔ جب یہ ذہنیت ہو جاتی ہے اور یہ پیغام پہ یقین ہو جاتا ہے تو جب بھی آدمی کے حالات خراب ہوں تو سب سے پہلے اپنے اعمال پہ نظر کرتا ہے، فرد بھی، گھر بھی، قوم بھی، معاشرہ بھی۔ لیکن جب یہ ذہنیت باقی نہ رہے گی تو اب جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو نظر کہاں جاتی ہے؟ چیزوں کی طرف، مادی چیزوں کی طرف، ظاہری چیزوں کی طرف جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے آج ساری دنیا چیزیں صحیح کرنے کے درپے تو ہے، انسان صحیح کرنے کی فکر کسی کو نہیں۔ آج ساری دنیا چیزیں تو اچھی کرنے کی فکر میں ہے، پڑھائی بھی اسی لیے ہوتی ہے، تعلیم بھی اس لیے ہے، ڈگریاں بھی اس لیے ہیں، یونیورسٹیاں بھی اس لیے ہیں، ادارے بھی اس لیے ہیں کہ چیزیں کیسے اچھی ہو جائیں۔ یہ فکر کہیں نہیں رہی کہ انسان کیسے اچھا ہو جائے جس سے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے، یہ فکر ختم ہو گیا۔ اسپتال میں ہر چیز اچھی ہو، مشینری بھی اچھی ہو، عمارت بھی اچھی ہو، علاج معالجے کا سارا سامان اچھا ہو، بتائیے وہاں کا انسان اچھا نہ ہوتا؟ گھر کی ہر چیز اچھی ہے، ڈرائنگ روم اچھا ہے، پلنگ اچھا ہے، فرنیچر اچھا ہے، ٹائلز اچھی ہیں، نقشہ اچھا ہے، گھر میں رہنے والا انسان اچھا نہ ہو یہ رہا ہے، ہو یہ رہا ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے کہ ذہن پھر بھی یہ نہیں بنتا کہ انسان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جب میں اپنے بچے کے بارے میں بھی سوچتا ہوں تو پہلی فکر کیا ہوتی ہے؟ اس کی چیزیں کیسے اچھی ہو جائیں گی، اس کی زندگی کا اسٹیٹس کیسے اچھا ہو جائے گا۔ یہ فکر نہیں آتی کہ یہ خود بچہ کیسے اچھا ہو جائے، یہ خود بچی کیسے اچھی ہو جائے۔ اگر یہ اچھے ہو گئے تو خود زندگی اچھی بنا لیں گے، اور اگر تم نے ان کی ساری چیزیں اچھی کر دی، یہ انسان اچھا نہ بنے تو بتائیے ان اچھی چیزوں میں کسی کام کا اس کو زندگی کے مزہ ملے گا؟ اچھے گھروں ہی کے اندر تو طلاقیں ہو رہی ہیں نا بھائی، اچھی ساز و سامان سے بھرے گھروں کے اندر بھی تو بیویاں اور بچیاں گھروں سے واپس آ رہی ہیں۔ لڑائی جھگڑے صرف جھونپڑیوں میں نہیں ہیں، محلات میں بھی ہو رہے ہیں، پکے گھروں میں بھی ہیں۔ یہ سوچ نہیں ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچ دینا چاہ رہے ہیں، جو فکر دینا چاہ رہے ہیں، جو ذہنیت بنانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حالات میں تمہارے اعمال کا بھی دخل ہے۔ جو حالات ہیں اس میں تمہارے اعمال کا بھی دخل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے سربراہ ہیں، ویسے تمہارے قومی زندگی کے ذمہ دار ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہیں۔ ان کی صورت، تمہارے اعمال کی صورت آج تمہارے سامنے ہے، تو صرف ان کو کوسنا کافی نہیں، اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا۔ اعمالکم عمالکم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہ رہے کہ تمہارے اعمال کا بھی حالات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ فرمانے لگے
اذا ظهر الزنا والربا في قوم اذن اللہ عز وجل بہلاکہا، جب کسی قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جائے تو اللہ رب العزت اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتا۔ اللہ کی ہلاکت کا مطلب ایسے لوگ اللہ کی مدد سے، نصرت سے، رحمت سے، فضل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بدکاری عام ہے، سود عام ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے، اس لیے کہ جہاں حرام کھانا ہوتا ہے اور حرام کمانا ہوتا ہے وہاں اندر حرام کے جراثیم بھی بہت پیدا ہوتے ہیں، وہاں گناہوں کے جراثیم بھی بہت پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے حیا بھی بہت جلدی رخصت ہو جاتی ہے، وہاں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب حرام سے خون بنتا ہے اور حرام سے جسم بنتا ہے اور حرام سے قوت بنتی ہے تو اس کے اندر حرام کے جراثیم بہت ہوتے ہیں، وہاں سے پھر شرم و حیا بہت جلدی رخصت ہو جاتی، حیا نہیں رہتی، غیرت نہیں رہتی۔ گہرا تعلق ہے۔ تو فرمایا جب سود ہوگا اور زنا ہوگا اذن اللہ بہلاکہا، پھر اللہ کی رحمت سے یہ لوگ محروم ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام فلعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ معلومات بہت ہوں گی، ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک ایسا لگے گا محقق ہے اور اس کی ساری معلومات گوگل سے، معلومات کی کمی نہیں ہوگی، بٹن دبائیں گے ساری معلومات آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن فرمایا عمل نہیں ہوگا، کردار نہیں ہوگا، زندگی نہیں ہوگی۔ وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ زبان سے تو محبت کا اظہار کریں گے لیکن دل محبت سے خالی ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، کھوٹ ہوگا، کسی کی اچھی زندگی برداشت نہیں ہو رہی ہوگی، آگ لگ رہی ہوگی، آگ، گاڑی دیکھ کر، گھر دیکھ کر، کاروبار دیکھ کر تعریف تو کر رہا ہوگا لیکن اندر ہی اندر حسد کی آگ جل رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، سچے نبی نے کیا سچی بات کہی ہے، آج ہمارا پورا ماحول اس کا منظر ہے۔ جھوٹی زبان سے محبت کا اظہار ہے لیکن دل اس کی گواہی نہیں دے رہا، دل میں محبت کوئی نہیں۔ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، رشتہ داری ختم ہو جائے گی، خاندان بکھر جائیں گے، کنبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ مغرب میں ہوتا تھا جہاں کنبہ کوئی نہیں ہے، خاندان کوئی نہیں ہے، گھر کوئی نہیں ہے، باپ بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹی ماں کوئی نہیں ہے، میاں بیوی کوئی نہیں ہے، یہ منظر وہاں ہوتا تھا۔ بچہ ہے اسے پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون ہے، بچی ہے اسے کوئی نہیں پتا اس کی ماں کون ہے، باپ کون ہے، عورت ہے اسے کوئی نہیں پتا اس کا شوہر کون ہے، کوئی کنبہ نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ فرمایا سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ سب سے محبت بھی رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا، یہ سب سے محبت والے رشتے ہوتے ہیں۔ یہاں سے بھی محبتیں چلی جائیں گی۔ جب آدمی خود غرض بنتا ہے نا، خود غرض، خود غرض، اپنا فائدہ اٹھاؤ، اپنا نفع دیکھو، اپنا فائدہ دیکھو، اپنا کام نکالو، اپنا کام نکالو۔ لوگ اسے کہتے ہیں بڑا ہنر ہے، یہ بڑا ہوشیار ہے۔
جب معاشرے میں یہ خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے تو پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشرہ جڑتا تھا جب خیرخواہی ہوتی تھی، جب خیرخواہی ہوتی تھی، جب دلوں میں بھلائی کا جذبہ ہوتا تھا۔ اب تو اپنا کام نکالو میاں، باقی کو چھوڑو، اپنا نفع کس میں، اپنا فائدہ کس میں۔ اور جب یہ مصیبت گھر میں بھی آ جائے، یہی ذہنیت گھر میں بھی آ جائے کہ اپنا کام، تو بتائیے اس گھر میں محبتیں رہیں گی؟ گھر کے 5 آدمی ہر چاہے کہ بس میرا نفع، مجھے آرام ملے، بس میرا کام نکلے، گھر تو مصیبت ہو جائے گی۔ گھر تو تب جڑتے ہیں جب جذبہ یہ ہو کہ میرے سے ان کے لیے بھلائی کیا ہو سکتی ہے، میں ان کے لیے اچھا کیا کر سکتا ہوں۔ اب بتائیے جب گھر کا ہر فرد یہ چاہ لے تو گھر جنت نہ بن جائے۔ لیکن اب ساس بہو اکٹھے رہ جائے، قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ خود غرضی ہے نا، ورنہ تو گھر تو بہت بڑا ہے، اللہ نے تو بہت دے رکھا ہے، بھوکا تو کوئی نہیں مرے گا۔ لیکن یہ حرص کا کیا کہیں، یہ تو پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ یہ خود غرضی کی آگ کا کیا کہیں، یہ تو کسی کو دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ اور جب یہ ساری گندگیاں ہوں گی تو فرمایا فَلَعْنَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ۔ وہی بات، پہلی والی بات کہ ایسے لوگ پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے، اور صرف محروم بھی نہیں ہوں گے، فرمایا فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، میں ان کو اندھا بہرا کر دوں گا۔ یہ نہیں کہ اندھا آنکھیں چلی جائیں گی، کانوں کی سماعت چلی جائے گی، آنکھیں بھی ہوں گی، سماعت بھی ہوگی، عبرت نہیں پکڑیں گے، سبق نہیں لیں گے، سمجھیں گے نہیں۔ جو روٹین ہے وہ چلتی رہے، جس روش پہ زندگی گزر رہی ہے گزرتے رہے۔ اللہ میاں توفیق ہی سلب کر لیتے، توفیق ہی نہیں دیتے۔ تو حالات میں میرے اعمال کا بھی دخل ہے، نجی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے، معاشرے کی زندگی ہے، قوم کی زندگی ہے، ملک کی زندگی ہے، اس میں میرے اعمال کا بھی دخل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھے اور ہم 10 آدمی تھے، آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے طرف رخ فرمایا، توجہ فرمائی، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ، ہماری طرف توجہ فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، یہ سارے کے سارے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی ان میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا، خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 برائیاں ایسی ہیں اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ۔ 5 برائیاں ایسی ہیں اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا۔ فرمایا جب بے حیائی اور فحاشی کھلے عام ہونے لگ جائے گی تو ان میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو ان کے آباء و اجداد نے ان کے نام بھی نہیں سنے تھے۔ بیمار ہے اور بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ایسی بیماریاں ہیں کہ آپ 20-25 سال پیچھے جائیں تو آپ ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، 50-60 سال پہ ہیں تو تصور بھی نہیں ہوگا ان بیماریوں کے۔ تو ان بیماریوں کے آنے میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جراثیم بہت بڑھ گئے ہیں، دوائیاں ٹھیک نہیں ہیں، غذا ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ کہیں سے آواز نہیں آئے گی، یہ آواز آئے گی، غذائیں ٹھیک نہیں ہیں، دوائیں ٹھیک نہیں ہیں، علاج ٹھیک نہیں ہے،
یہ کہیں سے آواز نہیں آئے گی کہ اعمال ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذہنیت ہی ختم ہو گئی نا، کہ اس میں ان حالات میں میرے اعمال کا بھی کچھ دخل ہے، یہ کہیں سے آواز نہیں آئی۔ دوسری بات فرمائی وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُبْتُلُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ جب لوگ دوسروں کی حق تلفی کریں گے، جب لوگ دوسروں کے حقوق ضائع کریں گے، چاہے وہ ناپ تول کی شکل میں ہو، چاہے وہ لین دین کی شکل میں ہو، چاہے کسی کے اوپر کسی کے حقوق ہیں اور ان حقوق میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، جب عام طور پہ ان حقوق تلفی ہوگی لوگوں کی تو اللہ رب العزت کا ہاتھ مسلط فرما دیں گے اور حکمرانوں کا ظلم ان پہ مسلط ہو جائے گا۔ پہلے ہم حق تلفی کرتے ہیں، پھر ہم سے بڑے ظالم مسلط ہوتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے دائرہ کار میں ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پر اس سے بڑے ظالم مسلط ہوتے ہیں۔ جب ہر چار دیواری میں حق تلفی ہو رہی ہوگی، کسی کا حق ضائع ہو رہا ہوگا، ناانصافی ہو رہی ہوگی، ظلم ہو رہا ہوگا، تو کیا خیال ہے اس کا حالات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، اللہ میاں کی طرف سے عذاب آئے گا اور یوں آئے گا کہ اس سے بڑا ظالم مسلط ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ظالم اس لیے مسلط ہوتے ہیں کہ لوگ خود اپنی زندگی میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب کوئی قوم اپنے اموال میں زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتی ہے تو اللہ رحمت کی بارشیں روک دیتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی تو آتی کوئی نہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو سیلاب بن جاتا ہے، اولے برسنے لگتے ہیں، عشر کوئی نہیں دیتا، عشر کوئی نہیں دیتا۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، اسے سعادت نہیں سمجھیں گے، اسے عبادت نہیں سمجھیں گے، اسے اپنی خوش نصیبی نہیں سمجھیں گے، اسے بوجھ سمجھیں گے۔ فرمایا لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، رحمت کی بارشیں نہیں ہوں گی۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خَفَرَ قَوْمُ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ جب کوئی قوم عام طور پہ عہد شکنی کرے گی، وعدہ کرے گی توڑ دے گی، وعدہ کرے گی خلاف ورزی کرے گی، بات کی اس کا پاس نہیں ہے، جب عام طور پہ بازاروں میں، تجارتوں میں، لین دین میں، معاملات میں، معاشرت میں یہ ہوگا، فرما اللہ ان پہ دشمن مسلط کر دے گا جس سے نہ ان کی جان محفوظ رہے گی نہ ان کا مال محفوظ رہے گا۔ چار چیزیں، پانچویں چیز فرمائی، فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے کرے گی اور اللہ کے حکموں کے خلاف قوانین اور ضابطے بنائے گی اور اللہ کے حکموں کے خلاف ان کی عدالتوں میں اور ایوانوں میں فیصلے جاری ہوں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب یہ آئے گا کہ ان میں آپس میں خانہ جنگی ہوگی، یہ آپس میں دستے گریبان ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضرت عمر سے، حضرت عمر اللہ کی پناہ کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اور آج مسلمان ان میں مبتلا ہے۔